بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 فروری 1908 بوقت سیر۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اصل میں ہمارے دعوے کے دو پہلو ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ کی وفات، دوسرا ان کی آمد ثانی۔ وفات کے متعلق تو ہم ہزاروں بار بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف میں خود مسیح کا اقرار ہے، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، المائدہ آیت 118۔ یہ عجیب نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو قیامت کے دن کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اس سے تو صاف ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہ کیا ایسے مشرکانہ خیالات اور عقائد تم نے لوگوں کو بتائے ہیں، حضرت مسیح صاف انکار کرتے ہیں اور کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا الہی، میں نے تو ان کو توحید کی تعلیم دی تھی، یہ مشرکانہ تعلیم میری وفات کے بعد انہوں نے اختیار کی ہے، میں اس کے ذمہ دار نہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے، تیرے بندے ہیں۔ اب صاف بات ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے اور عیسائیوں کے ایسے فاسد عقائد کی اصلاح کی ہوتی تو بڑے زور سے عرض کرتے کہ یا اللہ، میں نے بڑے بڑے جنگ کیے ہیں اور بہت مشکلات اٹھا کر ان کے مشرکانہ خیالات اور عقائد کی جگہ دوبارہ تیری توحید ان میں قائم کی ہے، میں تو بڑے انعامات کا مستحق ہوں، کہ جائے کہ مجھ سے ایسا سوال ہوتا۔ غرض خود ان کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ وفات پا چکے اور دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج کی رات مردوں میں دیکھا۔ بھلا زندوں کو مردوں سے کیا تعلق؟ اگر مسیح زندہ تھے تو پھر مردوں میں کیوں جا شامل ہوئے؟ اس کے سوا سینکڑوں مقامات قرآن شریف میں ہیں جن سے ان کی وفات ثابت ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہی توفی کا لفظ ہے، جب اوروں کے واسطے آوے تو اس کے معنی موت کے کیے جاتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ کے واسطے آوے تو کچھ اور کیے جاتے ہیں۔ نامعلوم یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ کو کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھو حضرت یوسف کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت 102۔ علاوہ ازیں اور 20 جگہ توفی کا لفظ موت ہی کے معنوں میں وارد ہوا ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ توفی فعل کا فاعل اللہ ہو اور مفعول زیرو چیز ہو تو معنی بجز موت کوئی اور ہو سکتے ہیں۔ ان کے مردے زندہ کرنے کے موضوع کو بھی خامخواہ خصوصیت دی گئی ہے۔ تعجب آتا ہے ان مولویوں پر کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے احیاء موتیٰ کا لفظ آوے تو حقیقی مردے زندہ ہو جاویں، جو سنت اللہ اور قرآن مجید کے خلاف ہیں، مگر جب وہی لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آتے ہیں تو اس سے مراد روحانی مردے بن جاتے ہیں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ جتنے مردے قبروں میں تھے سب زندہ ہو کر شہروں میں آ گئے، اس کثرت سے آپ نے مردے زندہ کیے۔ بھلا ان سے کوئی سوال تو کرے کہ ہزاروں مردے زندہ ہو کر شہروں میں آ گئے، ان کا گزر کیسے ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ باوجود اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے پھر وہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے؟ ان کو کوئی سمجھاتا کہ انہوں نے ہی دعا کی اور تم زندہ ہوئے، اب ان پر ایمان لے آؤ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا معجزہ نہ ان مردوں کے واسطے مفید ہوا نہ ان کے رشتہ داروں کے واسطے، جنہوں نے ان مردوں کو بچشم خود زندہ ہوتے قبروں میں سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ علم تعبیر رویا میں لکھا ہے کہ جب کوئی دیکھے کہ مردے قبروں میں سے زندہ ہو کر شہروں میں آ گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کے نیک طبع لوگ قید سے رہائی پائیں گے۔ اس وقت چونکہ خود حضرت مسیح قید میں تھے تو ممکن ہے کہ انہوں نے خود یا کسی اور نے یہ رویا یا مکاشفہ دیکھا، مگر بعد میں وہ مکاشفہ یا رویا تو ترک کر دیا گیا اور اصل مطلب لے لیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی مردے زندہ کرنے کے متعلق کی روایات تھیں، مگر معتبر کتب احادیث میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے مشکلات جھیل کر قریب 1,00,000 کی حدیث جمع کی، مگر آخر ان میں سے صرف 40,000 رکھیں، باقی متروک کر دیں۔ ہمارے مسلمان اس بارے میں بڑے
بڑے محقق گزرے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا خلق طیور کا مسئلہ ہے، ہم معجزات کے منکر نہیں مگر قائل ہیں، بلکہ قائل ہیں حضرت عیسیٰ کا خلق طیور کا مسئلہ بعین موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے والی بات ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ کے وقت وہ اگر سانپ بن گیا تھا تو دوسرے وقت میں وہی سوٹے کا سوٹا تھا، نہ یہ کہ وہ کہیں سانپوں کے گروہ میں چلا گیا۔ بس اسی طرح حضرت عیسیٰ کے وہ طیور بھی آخر مٹی ہی تھے، بلکہ حضرت موسیٰ کا سوٹا تو چونکہ مقابلے میں آ گیا تھا اور وہ مقابلہ میں غالب ثابت ہوا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ کے طیور سے بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ طیور تو نہ کسی مقابلہ میں آئے اور نہ ان کا غلبہ ثابت ہوا۔ غرض ایک حصہ تو ہمارے دعوی کا حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنے کے متعلق ہے، جس کو ہم نے ہر طرح سے، عقل سے، نقل سے، اقوال ائمہ سے، غرض ہر پہلو سے بیسیوں کتابیں تالیف کر کے ثابت کر دیا ہے۔ دوسرا حصہ آمد ثانی کے متعلق ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمانی نشانات اور تائیدات سماوی کے ذریعے سے اور آئے دن ہماری ترقی اور دشمنوں کا تنزل کر کے ظاہر کر دیا ہے۔ ایک طوفان اور دریا کے لہریں تائید اور نصرت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تازہ نشانات اور قبل از وقت زبردست کثیر پیشگوئیاں دلوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور انہی سے ترقی ہوئی۔ ان ملدانوں کے پرانے ردب و یابس جو ان کے پاس قصے کہانیوں کے رنگ میں ہیں، ان سے کیا ترقی ہو سکتی ہے، بلکہ تنزل کے اسباب ہیں۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ ممبروں پر چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ 13ویں صدی سخت منحوس ہے، 14ویں صدی انعامات و برکات کا موجب ہوگی، اور امام مہدی اور مسیح موعود اس صدی میں آئے گا۔ صدیق حسن خان نے کئی اولیاء اللہ کی روایات سے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ سب کا اتفاق تھا کہ مسیح آنے والا 14ویں صدی میں آئے گا، مگر خدا جانے اب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی صفائی کرنی چاہیے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نے بیعت کر لی ہے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، جب تک عملی طور سے کچھ کر کے نہ دکھلایا جاوے۔ صرف زبان کچھ نہیں بنا سکتی۔ قرآن شریف میں آیا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف آیت 3 و 4۔ یہ وقت ہے کہ سابقون میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہر نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ اعمال ہی کام آتے ہیں، زبانی لاف و گزاف کسی کام کا نہیں۔ دیکھو حضرت فاطمہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ اپنی جان کا خود فکر کر لے، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، بلا خدا کا کسی سے رشتہ تو نہیں۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جاوے گا کہ تیرا باپ کون ہے، بلکہ اعمال کی پرسش ہوگی۔ انسان میں کئی قسم کے گناہ، کسر، کبر، سستیاں اور باریک در باریک گناہ ہوتے ہیں، ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نفس انسان کے 3 مرتبے بیان فرمائے ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ نفس امارہ تو ہر وقت انسانوں کو گناہ اور نافرمانی کی طرف کھینچتا رہتا ہے اور بہت خطرناک ہے۔ لوامہ وہ ہے کہ کبھی کوئی بدی ہو جاوے تو ملامت کرتا ہے، مگر یہ بھی قابل اطمینان نہیں ہے۔ قابل اطمینان صرف نفس کی وہ حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے نام سے پکارا ہے، اور وہی اچھا ہے۔ وہ اس حالت کا نام ہے کہ جب انسان خدا کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، اسی حالت میں آ کر انسان گناہ کے آلائے سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہی ایک گناہ سوز حالت ہے، اور اسی درجے کے انسانوں کے ساتھ برکات کے وعدے ہوئے ہیں۔ ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا ہے، اور حقیقی نیکی اور پاکی صرف انہی کا حصہ ہوتی ہے۔ صرف زبان کے اقرار تو خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیز ہی نہیں۔ ہم نے اکثر ہندو دیکھے ہیں کہ خیانت کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کی محبت میں مرے جاتے ہیں، مگر زبان سے دوسری طرف یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ اجی صاحب دنیا فانی ہے، نہ پائیدار ہے۔ بس تم ایسے ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ کے ارادے تمہارے ارادے ہو جاویں، اسی کے رضا میں رضا ہو، اپنا کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ اس کا ہو جاوے۔ صفائی کے یہی معنی ہیں کہ دل سے خدا تعالیٰ کی عملی اور اعتقادی مخالفت اٹھا دی جائے۔ خدا تعالیٰ کسی کی نصرت نہیں کرتا جب تک وہ خود نہیں دیکھتا کہ اس کا ارادہ میرا ارادہ اور اس کی مرضی میری مرضی میں فنا نہیں ہے۔ میں کثرت جماعت سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اب اگرچہ 4 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر حقیقی جماعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف بیعت کر لی، بلکہ جماعت حقیقی طور سے جماعت کہلانے کی تب مستحق ہو سکتی ہے کہ بیعت کی حقیقت پر کاربند ہو، سچے طور سے ان میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جاوے اور ان کی زندگی گناہ کے آلائے سے بالکل صاف ہو جاوے، نفسانی خواہشات اور شیطان کے پنجے سے نکل کر خدا تعالیٰ کی رضا میں محو ہو جاویں۔
حق اللہ اور حق العباد کو فراغ دلی سے پورے اور کامل طور سے ادا کریں، دین کے واسطے اور اشاعت دین کے لیے ان میں ایک تڑپ پیدا ہو جاوے، اپنی خواہشات اور ارادوں آرزوؤں کو فنا کر کے خدا کے بن جاویں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گمراہ ہو پر جسے میں ہدایت دوں، تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو میں نور بخشوں، تم سب مردے ہو مگر وہی زندہ ہے جس کو میں روحانی زندگی کا شربت پلاؤں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کی ستاری ڈھانکے رکھتی ہے، ورنہ اگر لوگوں کے اندرونی حالات اور باطن دنیا کے سامنے کر دیے جاویں تو قریب ہے کہ بعض کے قریب تک بھی جانا پسند نہ کریں۔ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے، انسانوں کے عیوب پر ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا، بس انسان کو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرے اور ہر وقت دعا میں لگا رہے۔ یقیناً جانو کہ جماعت کے لوگوں میں اور ان کے غیر میں اگر کوئی مابل امتیاز ہی نہیں ہے تو پھر خدا کوئی کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو عزت دے اور ہر طرح حفاظت میں رکھے اور ان کو ذلت دے اور عذاب میں گرفتار کرے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، المائدہ آیت 28۔ اب متقی وہی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ایسی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں جو منشاء الہی کے خلاف ہیں، نفس اور خواہشات نفسانی کو اور دنیا و معافیہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ہی سمجھیں۔ ایمان کا پتہ مقابلے کے وقت لگتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کان سے سنتے ہیں دوسری طرف نکال دیتے ہیں، ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے، چاہے جتنی نصیحت کرو مگر ان کو اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسے کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، النمل آیت 63۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ اگر کسی کی زندگی بیعت کے بعد بھی اسی طرح کی ناپاک اور گندی زندگی ہے جیسے کہ بیعت سے پہلے تھی، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ برے نمونے سے اوروں کا نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہمارے پاس خط آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں اگرچہ آپ کی جماعت میں ابھی داخل نہیں مگر آپ کی جماعت کے بعض لوگوں کے حالات سے البتہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اس جماعت کی تعلیم ضرور نیکی پر مشتمل ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، النحل آیت 29۔ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزنامچہ بناتا ہے، پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزنامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا وہ گھاٹے میں ہے۔ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔